السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کام شروع کرنا چاہے یا کسی قسم کا بھی کوئی اچھا کام اس کی وہ ابتدا کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی معتبر آدمی سے، کسی دیندار آدمی سے، کسی اچھے آدمی سے مشورہ لے لے۔ مشورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرما لیا کرتے تھے، اور مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ مشورے میں ہر ایک کی جب رائے آتی ہے، مختلف ذہن جب ملتے ہیں تو بسا اوقات کوئی ایسی بات سامنے انسان کی آ جاتی ہے جو انسان کے اپنے ذہن میں نہیں ہوتی، مشورہ لینے والے کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اور مشورے سے جب کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ عام طور پر مشورے سے طے شدہ افعال کے اندر انسان کو ضرر اور نقصان نہیں ہوتا، اللہ پاک ضرر اور نقصان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کسی بھی کام کے لیے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ جس شخص پر آپ کو اعتماد ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، دیندار آدمی ہے تو یا صاحب مجرب آدمی ہے، تجربہ کار آدمی ہے، اس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آدمی سے مشورہ بھی نہیں لینا، آپ نے مشورہ اس شخص سے لینا ہے جو امانت دار ہو، جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جو معاملات کو سمجھتا ہو، جس میں خیرخواہی کا جذبہ ہو، اس آدمی سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی آدمی سے بھی مشورہ لے لیا جائے، کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے کسی معاملے کے بارے میں بھی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر خیر ہے تو آپ اس کو خیر والی چیز کا مشورہ دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر اس کے برعکس معاملے کے اندر ہے اور آپ اس کو پھر بھی دوسری چیز کا مشورہ دے دیتے ہیں تو آپ نے خیانت کی ہے۔ آپ نے گویا مشورہ ایک امانت تھا، آپ نے اس میں خیانت کر لی۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، آپ اس کی خیر کی طرف رہبری کریں، اگرچہ بعد میں جا کر وہ معاملہ اس کے لیے شر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے ذہن کے مطابق، خیر کے مطابق مشورہ دینے پر آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی خیر کی طرف رہبری کر دیں گے، اچھا مشورہ اس کو دے دیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا لیکن اس کا کچھ بن جائے گا۔ تو یہ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کے اندر خیانت نہ کرے، اس معاملے کے اندر اس کی بہترین رہنمائی کرے، خیر والی طرف اس کی رہنمائی کرے، رہبری کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مشورے کی برکت سے مشورہ لینے والے کے کام کے اندر بھی برکت ڈال دیں گے، خیر ڈال دیں گے، اللہ اس کو ضرر سے محفوظ کر دیں گے۔ اور مشورہ جو دے رہا ہے امانت داری کے ساتھ اگر دے رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی خیانت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔